السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق، جس میں ہم قدرتی وسائل کے تحفظ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اسٹوڈینٹس، جیسے کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں محدود قدرتی وسائل اور ان کے استعمال کے بارے میں پڑھا تھا، جس میں معدنیات اور پتھر وغیرہ شامل تھے۔ ان میں سنگ مرمر، نمک، کوئلہ، تانبا، سونا، چاندی اور خام لوہا وغیرہ شامل تھے۔ کوئلے سے بجلی بنائی جاتی ہے، جبکہ قدرتی گیس گھروں میں کھانا پکانے کے لیے اور ایندھن کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے خام لوہا فولاد بنانے کے کام آتا ہے، اور فولاد سے ہم مختلف اشیاء اور مشینیں بنا سکتے ہیں، جبکہ سنگ مرمر تعمیراتی اشیاء اور سجاوٹی اشیاء بنانے کے کام آتا ہے، اور تانبے سے بجلی کی تاریں وغیرہ بنائی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح سے آج ہم قیمتی دھاتیں اور جواہر کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ قیمتی دھاتوں اور جواہر میں سونا، چاندی، ہیرے، زمرد اور لال وغیرہ اہم ہیں۔ یہ دھاتیں زیورات بنانے کے لیے، تمغے بنانے کے لیے اور سجاوٹی اشیاء بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ تو چلیے آئیے پڑھتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 29 کھولیے۔ یہاں پر دیا گیا ہے قیمتی دھاتیں اور جواہر۔ زمین میں قیمتی دھاتیں، قیمتی پتھر اور کرسٹل وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ ان میں سونا، چاندی، ہیرے، زمرد، لال وغیرہ اہم ہیں۔ یہ دھاتیں اور پتھر زیر زمین پائے جاتے ہیں، اور انہیں تلاش کرنا بھی کافی مشکل کام ہوتا ہے۔ سونے، چاندی اور قیمتی پتھروں سے زیورات، تمغے اور سجاوٹی اشیاء بنائی جاتی ہیں، جبکہ سونے، چاندی سے سکے بنانے کے علاوہ بعض دوائیں بھی تیار کی جاتی ہیں۔ جیسے کہ اسٹوڈنٹس آپ ان تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں، پہلے میں جواہرات، دوسرے میں سونا ہے، اور تیسرے میں چاندی کی تصویر دی گئی ہے۔ تو اگلا ٹاپک ہے قدرتی وسائل کا تحفظ۔ تو اسٹوڈنٹس، قدرتی وسائل کے تحفظ کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کی کمی کی وجہ سے ہمارا رہنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، جن میں خوراک، لباس وغیرہ ہے، اور پانی سب سے بڑھ کر۔ تو آئیے یہ پڑھتے ہیں ان کا تحفظ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ قدرتی وسائل کا تحفظ۔ زمین پر پائے جانے والے قدرتی وسائل کی اہمیت کے پیش نظر ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان قدرتی وسائل کی وجہ سے ہم نہ صرف زندہ ہیں بلکہ انہی کی وجہ سے ہمیں خوراک، پانی، لباس اور سر چھپانے کا ٹھکانہ بنانے میں مدد ملتی ہے۔ یہاں قدرتی وسائل کو محفوظ رکھنے کے لیے چند سادہ اور مؤثر طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا ہے قدرتی گیس بچائیے، جب ضرورت نہ ہو تو گیس کے چولہے بجھا دیجیے۔ دوسرا ہے بجلی بچانے کے لیے غیر ضروری پنکھے، بتیاں، ٹی وی اور بجلی سے چلنے والی دوسری چیزیں بند کر دیجیے۔ ایئر کنڈیشنز کا استعمال کم کر دیجیے، اور تازہ ہوا اور روشنی کے لیے گھر کی کھڑکیاں کھلی رکھیں۔ تیسرا ہے نہاتے وقت بہت زیادہ پانی ضائع نہ کریں، اور نہ ہی غیر ضروری طور پر نلکوں کو کھلا رکھیں۔ چوتھا ہے استعمال شدہ کاغذ اور گتے کے ڈبوں کو ری سائیکل کر کے دوبارہ قابل استعمال بنایا جائے۔ اور پانچواں ہے کاغذ کے رومال اور ٹیشو پیپر کا استعمال کم کیا جائے، تاکہ کاغذ کی تیاری کے لیے درختوں کو کاٹنے کی رفتار کم ہو سکے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج ہم نے محدود قدرتی وسائل میں پڑھا قیمتی دھاتیں اور جواہر وغیرہ، جن میں سونا، چاندی، ہیرے اور زمرد وغیرہ شامل ہیں، اور ان وسائل کو تلاش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ زیر زمین پائے جاتے ہیں، اور ان سے زیورات اور سجاوٹی اشیاء بنائی جاتی ہیں، جبکہ ہم نے قدرتی وسائل کے تحفظ میں پڑھا کہ ان کو کس طرح سے محفوظ کیا جائے۔ بجلی کم سے کم استعمال کی جائے، قدرتی گیس بچائی جائے، جب ضرورت ہو تبھی چولہے وغیرہ جلائے جائیں، اور پانی کا استعمال کم سے کم کیا جائے، اور اشیاء کو ری سائیکل کر کے انہیں دوبارہ سے قابل استعمال بنایا جائے، اور ٹیشو پیپر کا استعمال کم کیا جائے، تاکہ کاغذ کی تیاری کے لیے درختوں کو کاٹنے کی رفتار کم ہو سکے۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ اس سبق کو دہرائیں گے اور یاد کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔